پھر سیدنا عمر شہید ہو گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ان کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ پھر وہ جماعت اکٹھی ہوئی جن کے نام امیر عمر نے وفات سے پہلے بتائے۔ ابن عوف کہنے لگے تم اپنے 3 کے ذمے یہ کام لگا دو، یعنی 6 افراد ہیں تو 3 افراد 3 کے حق میں دستبردار ہو جاؤ۔ جناب زبیر نے کہا میں اپنا معاملہ علی کے حوالے کرتا ہوں، طلحہ نے کہا میں عثمان کے حوالے کرتا ہوں، سعد بن وقاص نے کہا میں عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کرتا ہوں رضی اللہ عنہ وارضا۔ ابن عوف کہنے لگے میں تو پہلے ہی اس کمیٹی سے الگ ہو چکا ہوں، اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2، عثمان اور علی۔ عبد الرحمن ابن عوف تو نکل گئے پہلے ہی، عثمان اور علی یہ 2 باقی بچے ہیں۔ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، انہیں ایک سائیڈ پہ لے جاتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کا حق بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور ابو بکر و عمر کے دیے ہوئے راستے کے مطابق چلیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں اسی منہج پہ باقی رہوں گا جس پہ مجھ سے پہلے 2 خلیفہ مسلمانوں کے گزر چکے۔ کہا اگر میں عثمان کو بنا دوں تو آپ ان کی فرما برداری بھی کریں گے؟ کہا میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم عثمان کو بنا دو گے تو یہی ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ پھر سیدنا عثمان کو لیا ابن عوف نے اور ان سے بھی یہی باتیں کی کہ آپ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہونے والے، اسلام کے لیے آپ کی قربانی، آپ کی شان، پیارے نبی سے رشتہ داری، وہ سب میں مانتا ہوں۔ اگر آپ کے ذمے میں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ڈال دوں تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ان خلفاء کے راستے پہ ہی چلیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے سیدنا عثمان سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اور اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دے کے بیعت کیا۔ پھر سیدنا علی نے اپنا ہاتھ دیا، اور اس طرح تمام مسلمان سیدنا عثمان کے نام پر اکٹھے ہو گئے اور سیدنا عثمان کی بیعت کر لی گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 233 پر امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہوئے کہ جس طرح عثمان کی بیعت پر تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور ان کا اتفاق ہوا، اس طرح کسی کی بیعت پر اتفاق نہیں ہوا کہ عمر شہید ہو گئے اور اس کے بعد مسلمانوں میں باقاعدہ مشورہ ہوا، اور یہ 6 افراد جن کے ذمے سیدنا عمر یہ ذمہ داری لگا کر گئے تھے انہوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا، اور مکمل اتفاق کے ساتھ سیدنا عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا۔ لگاتار 3 دن مشورہ ہونے کے بعد آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو غالب کیا اپنے بندوں کی مدد کی کفار کے مقابلے پہ، اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا امیر عثمان کے دور میں ملک شام، عراق، ایران، خراسان، افریقہ، ہندوستان اور بہت سے ممالک فتح ہوئے اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے، مسلمانوں کی خلافت کے نیچے آ گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان کے متعلق جناب ابن عوف کا یہ گمان کیسے درست نہ ہوتا، جبکہ عثمان کی پاکیزہ سیرت، آپ کا بہترین حسن خاتمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں وہ تمام اس زبان سے مل چکی تھی جس زبان کا مصداق وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فضیلت والی یہ شخصیت، ان کے حق میں ایک ایسی بھی فضیلت ہے جس کی تمنا ابو بکر و عمر بھی کرتے رہے، لیکن وہ فضیلت ابو بکر و عمر کو نہیں ملی، صرف عثمان کو ملی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2401 سنیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر اپنی رانیں کھولے ہوئے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنی دیر ہوئی ابو بکر گھر میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں لیٹے رہے، آپ کا کپڑا مبارک آپ کی پنڈلیوں سے یا آپ کی رانوں سے اٹھا ہوا تھا، آپ ان سے اسی حال میں لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، امیر عمر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت تبدیل نہ کی، ویسے ہی لیٹے رہے، آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلیوں سے یا آپ کی رانوں سے اٹھا رہا اور آپ امیر عمر سے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا مبارک ٹھیک کر لیا اور عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب عثمان چلے گئے
تو سیدہ کائنات کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا آئے، آپ جیسے آرام فرما رہے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ پھر حفصہ کے بابا آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، ویسے ہی کپڑا آپ کا اٹھا رہا۔ جب عثمان آئے تو آپ نے بڑا اہتمام کیا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے وہ کپڑے بھی اپنے درست کر لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کتنے پیارے جملے نکلے، سنیے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، عثمان تیری عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، عثمان آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ صدیقہ کائنات پوچھتی ہیں یہ خاص پروٹوکول عثمان کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3699، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم سیدنا ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، سب سے بڑی شان نبی کے بعد ابو بکر کی مانتے تھے، اور ابو بکر کے بعد عمر کی شان سمجھتے تھے، عمر کے بعد عثمان کی شان سمجھتے تھے۔ پیارے نبی کے دور میں ہی صحابہ کے درمیان یہ شان معروف تھی، سب سے اعلیٰ درجے پہ ابو بکر، ان کے بعد عمر، اور ان کے بعد عثمان، اور عثمان کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی پر بحث نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے یہ شان دی جو دنیا کے کسی شخص کو نہیں دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس شان کے اندر بھی تنہا ہیں، یکتا ہے پوری دنیا کے اندر، اللہ نے وہ شان کسی اور کو نہیں دی۔ کیا؟ کسی شخص کو سوائے عثمان کے اس کے دور کے نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ شان عثمان ہے کہ عثمان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح نصیب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا سے کسی نے کہا عثمان کی شان بیان کیجئے، عثمان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو فرمانے لگے عثمان تو وہ ہستی ہے یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، جس کو فرشتوں کے اندر بھی 2 نور والا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ عثمان وہ عظیم ہستی ہے، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کے ملائکہ بھی جب بلاتے ہیں عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو 2 نور والا کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں، میں نے عثمان کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، لوگو تم میری باتوں کو ناپسند کرتے ہو، مجھ پہ اعتراضات کرتے ہو، حالانکہ میری خلافت کا ہر دن تمہارے لیے خیر اور برکات لے کر آتا ہے۔